امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا وارث بنا کے گئے تھے، اور اس میں علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی تاریکی میں یہ فیصلہ نہیں کر دیا تھا کہ اپنے بیٹے یزید کو وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں، اپنا جانشین بنا دیں، یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے بیعت تک بھی لے لی تھی، مکہ مکرمہ میں بھی آ کے انہوں نے بتا دیا تھا، گویا کہ مشاورت وہ کرتے رہے تھے، اور ان کی وہ دعا انہوں نے لکھی ہے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اللہ میری مصلحتیں اس کے پیچھے ہیں کہ لوگ کسی اور پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کریں گے، اور بنو امیہ کے لوگ بنو ہاشم پر بھروسہ نہیں کریں گے، میں اس لیے کہ امت میں افتراق اور انتشار پیدا نہ ہو۔ اور علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ ہوتی تو یزید کا جو دور تھا اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا۔ اور یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ یزید قریب 4.25 سال خلیفہ رہا ہے، 4.25 سال، 4 سال سے کم اس کا عرصہ بنتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ واقعہ کربلا کے بعد اور پہلے کہیں اور پہ مزاحمت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ خود کوفہ میں بھی واقعہ کربلا کے بعد اس طرح کی مزاحمت نہیں ہوتی۔ یہ بات ضرور ہے کہ مدینہ منورہ میں جو پھر مزاحمت ہوئی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ سارا سامنے آتا ہے، اور پھر اسی کے ضمن میں واقعہ حرہ جو پیش آتا ہے، جو ایک بڑا المناک دردناک تھا، جو بلا شبہ یزید کے کارناموں میں سے ایک بڑا سیاہ بطور خلیفہ کہ اس کا یہ کارنامہ تھا، جو اس نے بیت اللہ کے اوپر بھی جو اس نے حملہ کروا دیا اور کئی صحابہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اب واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کے اور اسی بنیاد پہ ان ہستیوں کو برا بلا کہنا، ان ہستیوں پہ تبرہ کرنا جو آج سے 40-50 سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قریب کوئی 47 اس سے پہلے 47 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور حضرت عمر فاروق کوئی 35-36 سال اس دنیا سے پہلے اس واقعے سے چلے گئے تھے۔ تو واقعہ کربلا تو 61 ہجری میں ہو رہا ہے۔ یہ بات سمجھ سے بڑی بالاتر ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور تمام دنیا میں اس سال کا نام عام الجماعت رکھ دیا گیا، یعنی یہ سال جو ہے یہ جماعت کے اکٹھا ہونے کا سال ہے۔ تو جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، جب سیدنا حسن نے صلح صفائی کر لی، اور اس صلح صفائی کو سیدنا حسین نے تسلیم کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب بیعت کر لی، تو پھر ان واقعات کو دوبارہ سے اکھاڑنا، واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے، یزید کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو لے کے آنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک، اور ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ بات بڑی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت حسین کے جو صحیح واقعات ہیں وہ بیان کرنے کی توفیق عطا کرے، اور صحابہ کرام کے بیچ میں جتنے عظیم رشتے تھے، جس قدر وہ آپس میں ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، ہمیں وہ بھی لوگوں کو بتانے کی اللہ توفیق دے۔ یہ جو ہم لوگوں کے دلوں میں زہر ڈال رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق تو وصی نہیں تھے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق جو ہے وہ چھین لیا تھا، عمر و عثمان جو ہیں ان کا بھی حق نہیں بنتا تھا، وہ حق نہیں بنتا تھا تو جب علی نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں اٹھ کے یہ بات کروں کہ جی میں ان کو نہیں مانتا، اور حق جو تھا وہ حضرت علی کا تھا۔ اب دیکھیں نا، میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ تو ناد علی پکارنے والے ہیں نا، آپ تو یا علی مدد کہنے والے ہیں نا، تو پھر آپ تو ان کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، تو پھر یہ بات کیسے تصور میں لائی جا سکتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جیسا جو شخص ہے، جو شخصیت ہے، وہ کسی مصلحت کا شکار ہو کے ابو بکر و عمر اور عثمان کے ساتھ قریب جو ہے وہ 24 سال نبی کریم کے بعد جو ہے وہ مصلحتوں کے تحت پھرتے رہے، اور اگر انہوں نے مصلحت اختیار کی تو پھر ہمیں بھی مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے تھوڑی سی مصلحت اختیار کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو رشتے تھے، جو ان کا مقام اور مرتبہ تھا، اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی عالم اسلام کو متحد اور متفق فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔